حضرات، محفل اختتام کو پہنچ گئی. اب میں اپنی طرف سے درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ تمام حضرات سے اجازت لے کے صدر محفل حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید قمر سلطان صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور منظوم نذرانۂ عقیدت پیش کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مولانا موصوف ہی دعائیہ کلمات کے ساتھ محفل کے اختتام کا اعلان فرمائیں گے. مولانا موصوف کے استقبال میں اگر آپ بیدار ہیں تو بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. حضرات، اشعار تو آپ سن چکے. میں سرکار نصیر الملت کی وجہ سے مائک پر ہوں. رہ گئی بات شعر و شاعری کی، تو شاعری کے لیے کچھ افراد کا ذہن ڈائری ہوتا ہے اور کچھ افراد محتاج ڈائری ہوتے ہیں. میں بھی انہی افراد میں سے ہوں. یاد واد نہیں رہتے اشعار، لیکن یہ کہ تبرکاً ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یوسف کے خریداروں میں ایک درہم والی بڑھیا بھی آئی تھی. مگر اس پوری محفل کا ایک تجزیاتی معائنہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. ابتدا سے لے کر انتہا تک اس محفل کی خوبصورتی یہ تھی کہ ایسا محسوس نہیں ہو سکا کہ کہیں آپ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. بیچ بیچ میں تو کہیں کہیں ایسا لگا ہے کہ محفل مطلب آغاز پذیر ہو رہی ہے، اور ابھی تک ایسا نہیں لگا کہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتی ہیں آخر میں مجمع سے محفلیں. مگر یہ محفل اپنے مجمع سے مایوس نہیں ہو سکی. کچھ شاعروں کو بھی میں داد سخن دوں گا، اس لیے کہ ان شعراء حضرات نے واقعاً جان ڈالی ہے اس محفل میں. آخری شاعر کے لیے میں یہ لفظ کہوں گا، نصیر صاحب نہیں کہہ سکے، میں کہہ رہا ہوں کہ شاعری میں لائنیں بڑی ہوتی ہیں، مفہوم غائب ہوتا ہے. لیکن جرار بھائی کے ہاں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے الفاظ مختصر ہیں، مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے. میں نے کسی ایک لائن میں ایسے مفہوم کو سمٹتے نہیں دیکھا جیسے جرار بھائی سمیٹ رہے تھے. آپ سوچئے تھوڑی سی دیر کے لیے کہ آج تک یہ تصور آپ نے سنا ہے کہ یہ سینہ مکے کی زمین ہو، دل کعبہ. سینے کو کسی نے مکے کی زمین نہیں کہا، دل کو بہت سو نے کعبہ کہا. بہرحال میں عادی نہیں ہوں باقاعدہ محافل میں اشعار پڑھنے کا. 2 شعر اور اس کے بعد دعا اپنے یاد آ گئے. خبر یہ نشر ہوئی ہے ثنا کے شہروں سے. باقاعدہ شاعر نہیں ہوں. خبر یہ نشر ہوئی ہے ثنا کے شہروں سے، حسین آگے نکل آئے اعلیٰ قدروں سے. حسین آگے نکل آئے اعلیٰ قدروں سے. یہ کون شہر خموشاں سے آج گزرا ہے، یہ کون شہر خموشاں سے آج گزرا ہے کہ سب عذاب ہٹائے گئے ہیں قبروں سے. یہ کون شہر خموشاں سے آج گزرا ہے کہ سب عذاب ہٹائے گئے ہیں قبروں سے. شعر سماعت فرمائیں. سب عذاب ہٹائے گئے ہیں قبروں سے. سنا ہے، شعر سنے ممدوح کے لیے، سنا ہے حضرت عباس آنے والے ہیں. سنا ہے حضرت عباس آنے والے ہیں. غبار دشت بلا نے کہا یہ لہروں سے. غبار دشت بلا نے کہا یہ لہروں سے. آخری شعر سماعت فرما لیے کہ وہ آنے والا ہے، پھر کون روک پائے گا. وہ آنے والا ہے، پھر کون روک پائے گا. کہیں پہ عدل رکا ہے ستم کے پہروں سے. کہیں پہ عدل رکا ہے ستم کے پہروں سے. یہ کون تیغ شجاعت لیے ہے آنکھوں میں. یہ کون تیغ
شجاعت لیے ہے آنکھوں میں کہ جس نے فوج ستم روک دی ہے نظروں سے، کہ جس نے فوج ستم روک دی ہے نظروں سے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پروردگار عالم، جو حاضرین محفل ہیں ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کرنا۔ معبود باب حاجات کا واسطہ دیتے ہیں، پروردگار عالم جو بانیان محفل ہیں ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دینا۔ معبود آل محمد کی مودت سے منسلک کیا ہے، پروردگار عالم اسی پہ منسلک رکھنا۔ معبود فرش عزا سے اٹھانا تو شافع محشر کی چھاؤں میں پہنچا دینا۔ پروردگار عالم ہمیں زہرا کے دروازے سے الگ نہ کرنا، پروردگار عالم جامع مودت سے دور نہ رکھنا، پروردگار عالم زندگی کو وابستہ رکھنا جناب عباس علیہ السلام سے۔ جو بچے کامیابی کی راہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو کامیابی عنایت فرما دینا۔ جو لوگ کاروبار کے لیے اس محفل سے تیری طرف ہاتھ پھیلائے ہیں انہیں تجھے حضرت عباس کا واسطہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محروم نہ کرنا۔ معبود ذہن و دل و دماغ میں وسعت حاجات جتنی بھی ہیں وہ تیری رزاقیت سے بہرحال کم ہیں، تو اپنی رزاقیت کا بھرم رکھ لینا، ہماری دعاؤں کی التماس کو قبول کر لینا۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمانا، تاجیل فرمانا، تاجیل فرمانا۔